پروگرام بجٹ سیشن میں خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمان ہیں میاں سلیم، ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران لاہور. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ بجٹ 2021 اور 22 کے حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 2-3 حکومتوں کے بعد موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سرپرستی میں، تو یہ بڑی دیر بعد کچھ شعبوں نے ترقی کی ہے. اور یہ ترقی ایسے نہیں ہوئی، یہ گورنمنٹ کی اپنی جو دلچسپی تھی وہ سامنے آئی. جیسا کہ انہوں نے کنسٹرکشن کے شعبے کو میسری اسکیم دی، اور کنسٹرکشن کے شعبے میں جو ہم جس کو کالا دھن کہتے ہیں وہ اربوں روپیہ مارکیٹ میں آیا. اور اس اربوں روپیہ مارکیٹ میں آنے میں ایک تو پراپرٹی کا کام جو ہے وہ اس نے بوست پکڑا. اس کے بعد کنسٹرکشن کے جو چھوٹے گھروں کی کنسٹرکشن تھی وہ شروع ہوئی. اور اس کنسٹرکشن کے شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ تقریباً کوئی 40 انڈسٹری جو کہ اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح ہمارا اگلا شعبہ آٹو سیکٹر ہے. ہمارے ملک میں گاڑیاں بن رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بن رہی ہیں. پچھلے 1.5 سال میں ریکارڈ سیل ہوئی ہے، ریکارڈ مینوفیکچرنگ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بوم ہے. اس کے بعد ہمارے شعبے کا اگلا زراعت ہے. ماشاءاللہ میں بڑی دیر بعد دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں زراعت کے شعبے نے ترقی کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس پہ خاص توجہ دی، اور اس لحاظ سے یوریا کے کھاد کے ریٹ نیچے لائے. ان کے کچھ ٹیکسز کے پرابلم تھے، ان کے کچھ قرضوں کے مسائل تھے، وہ حل کیے گئے. چھوٹے تاجر اپنا جو زراعت ایک کسان ہے اس کو اس کی بہتری کے لیے کام کیے گئے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگلا شعبہ جو پاور سیکٹر کا ہے، ملک میں 50 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ 2 بڑے ڈیم جن کی کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اسی طرح ہمارے ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ کے حوالے سے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اتفاقاً ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں کووڈ-19 کی وجہ سے وہاں پر جو تباہی مچی ہے، تو کچھ تو ان کا اپنا حصہ ہمیں ایکسپورٹ میں ملا، آرڈرز ملے. کچھ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بہت ترقی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ان کو را مٹیریل کی بھی شارٹیج آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی بات کہ وہاں پر جو لیبر ہے اس کی شارٹیج آ رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا شعبہ جو ہے یہ ایکسپورٹ کا شعبہ ہے. یہ بہت بہتر ہوا ہے، ایکسپورٹ ہماری بہتر ہوئی ہے. ملک میں ڈالر لانے میں 2 ہی کردار ہوتے ہیں، ایک آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو، دوسرا آپ کے جو باہر بیٹھے بھائی ہیں وہ اپنے اوورسیز وہ پاکستان اپنے ملک میں پیسہ بھیجیں. تو یہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. یہ تمام شعبوں میں گورنمنٹ نے دلچسپی دکھائی. وزیر اعظم نے خاص طور پر اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، ہم پچھلے 2 سال سے چھوٹے تاجر، ایک عام دکاندار جو کہ ملک کا 60 سے 70% کا حصہ ہے، ہماری وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے، بلکہ ہم پچھلے 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں کہ چھوٹے تاجر کے لیے ایک تو بغیر سود کے اور انتہائی آسان شرائط کے اوپر قرضوں کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے. کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے سال جب تقریباً پونے 2 ماہ پورا ملک بند رہا، لاک ڈاؤن میں رہا، ملک کی انڈسٹری، بڑی انڈسٹری سے لے کے چھوٹی انڈسٹری اور ایک عام دکاندار، گلی کوچے کا دکاندار بھی بیچارہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس نے گھر بیٹھ کے کھا لی. اور جب 1.5-2 ماہ بعد وہ دوبارہ اپنی اس نے دکان کھولی تو اس کے پاس مال بھی نہیں تھا، کیونکہ پیسے اس کے پاس جو تھے وہ تو کھا بیٹھا اپنا کنبہ پالنے کے لیے.
اب پچھلے 1.5 سال سے آئے روز مارکیٹوں میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لین دین کے معاملے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے تاجر کو اس کو دوبارہ اس کے کاروبار کو زندہ کرنے کے لیے اس کو بغیر سود کے اور آسان شرائط پر قرضوں کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ وزیر اعظم صاحب سے خاص طور پہ میں اس پہ گزارش کروں گا کہ یہ ہماری بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے. جہاں پر آپ نے اتنے اداروں کو ان میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے، یہ چھوٹے تاجر جو ایک ملک کا بہت بڑا طبقہ ہے اس کے لیے بھی آپ کی دلچسپی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سلسلے کو آگے بڑھا کے دکھائیں گے. گورنمنٹ صاحب کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو تاجر ہوتا ہے نا اس کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ادارے جو ہیں اس سے ہمیشہ ہم نے ایک ہی ریکوائرڈ کیا ہے کہ آپ جب کوئی نیا ٹیکس لگاتے ہیں، کوئی نیا سسٹم مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، کوئی نیا سسٹم ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو آپ مشاورت میں لیں. جب آپ چھوٹے تاجر پہ کوئی ٹیکس لگاتے ہیں، عام مارکیٹوں پہ کوئی نیا ٹیکس لگاتے ہیں، تو ان کے لیے ان سے مشاورت کی جائے. جیسے بجٹ سے پہلے آپ چیمبر آف کامرس کو لیتے ہیں، بجٹ سے پہلے آپ مختلف انڈسٹری کو ان کی مشاورت میں لیتے ہیں، لیکن چھوٹے تاجر کو نہیں پوچھا جاتا کہ تم پہ یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، تم میں یہ طاقت ہے یا نہیں ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے ابھی آپ سے کہ خدایا جب بھی کوئی نیا ٹیکس لگے ہماری بھی مشاورت لی جائے. ہمارے بھی نمائندے ہیں، ہم بھی مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، اپنے تاجر بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم سے بھی اصلاحات کروائی جائیں، لی جائیں، ہم مشاورت کی جائیں. یہ سب جو مہنگائی کا جن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ کے بعد قابو میں آ جائے گا؟ دیکھیں جی، میں اس میں خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہترین جا رہی ہے، پاکستان دفاعی طور پہ بہترین جا رہا ہے. آ کے اس وقت گورنمنٹ کے اوپر اگر کوئی پریشر ہے تو وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی کے جن کو قابو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں پچھلے 15-20 سال میں جتنی حکومتیں آئیں سب سے کامیاب ترین حکومت آپ کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. افسر شاہی کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرتے ہوئے اپنے اداروں میں اپنے آفس سے نکلیں، ہوم گراؤنڈ میں آئیں، مارکیٹوں میں آئیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو پکڑیں، ان کی پشت پناہی نہ کریں، سخت سزا دیں ان کی پشت پناہی نہ کریں، اور جس کو پکڑیں ان کو سخت سزا دیں تاکہ اگلا وہ عبرت اس سے حاصل کرے کہ کوئی اور یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، ریٹ بڑھا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جس میں بہترین نہری نظام ہے. ہمارے پاس 4-5 موسم ہیں، بہترین خوبصورت ہمارے موسم ہیں. یہاں پر پھل، سبزیاں، اناج، ہر چیز کے اجناس جو ہے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کیا وجہ ہے چھوٹی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور بڑی مچھلی پکڑی نہیں جاتی؟ کاشف بھائی، اس میں میں مین کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہاتھ اوپر پڑا ہے اور یہ چیخیں اوپر سے آ رہی ہیں. زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ نیب کا چیئرمین ایک اپنا وہ مجھے گرفتار کرے گا، اس کے بعد میاں صاحب، اس کے بعد اور بڑے نام ہیں. یہ سارے بڑے نام جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے تھے آج وہ سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہیں. ایک پلیٹ فارم کے اوپر سارے معاملات جو ہیں وہ ادھر اپنا وہ ایک ہی پلیٹ میں ساری بانٹ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کو، بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ پڑا ہے تو یہ سارا نظام ایک دفعہ بکھر گیا ہے. اگر عمران خان صاحب جب آئے تھے ان سے ہاتھ ملا لیتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، ہر چیز اسی طرح چلتی جس طرح پچھلی حکومتوں میں چل رہی تھی. ان کو مین سامنا یہی ہے کہ یہ بڑے جو ہمارے ملک کو کھانے والے، دیکھیں
ہم نے دنیا کا 110 ارب ڈالر دینا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 110 ارب ڈالر اس ملک پہ لگا ہے؟ 110 ارب ڈالر سے ایک نیا ملک بن جاتا ہے. لیکن آج بھی ہمارے ملک کے 70% عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. آج بھی ہمارے ہاسپٹلوں میں ڈسپرین نہیں ہے، پیناڈول نہیں ہے. ہمارے ان علاقوں میں جہاں پر دور دراز علاقوں میں وہاں پر کتے کے کاٹنے کا انجیکشن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہمیں باہر سے بھی ایڈ آتی ہیں، یہاں بھی ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں. 4,000 ارب 5,000 ارب اکٹھا ہوتا ہے پاکستان سے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ انہی ہمارے جو عقاؤ تھے جو اب اس وقت جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہیں. اس حکومت نے اوپر سے ہاتھ ڈالا ہے اور ان لوگوں کو پکڑا ہے اور ان لوگوں کو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تھینک یو میاں صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف حسن کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین صابر انصاری کے ساتھ کاشف حسن، نظام ٹی وی.